اس طرح ہمارے رب نے مستقل ہمیں نظروں میں اور ہمیں جو ہے نا اپنے اس میں رکھا ہوا ہے. صرف ہمیں نہیں، تمام عالمین. تب سب آ گئے اس پہ، کافر ہے، منافق ہے، شیطان ہے، سر وہ چھوڑ دیں سب آ سر، گئے. یہ تو بہت چھوٹی، تو ایک ذرہ ہے دنیا، تو ہاں عالمین میں دنیا شاید ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. ایسا ہی ہے. قرآن نا سیم میننگز کے، قرآن بہت زیادہ نا چیزوں کو ڈریگ نہیں کرتا. قرآن بہت مختصر کتاب ہے. تو اگر قرآن 2 لفظ لائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان 2 لفظ کو الگ الگ ذکر کرنے کا کوئی ریزن رہا ہوگا. اور بیچ میں حرف عطف نہیں لایا، اس کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ بھی نہیں ہیں ڈفرینٹ لیکن نہیں بھی ہیں. ہم لوگ 20 ہرٹز ٹو 20,000 ہرٹز سن سکتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ سن سکتے تھے. بلکہ ابھی بھی آپ جنگلوں میں جاؤ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایبوریجنل جو ہے ان کو رات میں بھی دکھ رہا ہوتا ہے. وہ مطلب کچی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سے 10 گنا ان کا مضبوط باڈی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے تھے. ان کی سائٹ بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی، ان کے ہیئرنگ ایبلٹیز کھلی ہوئی تھی، ان کا ٹچ اور سینس بہت کھلا ہوا تھا. وہ یہ ساؤنڈز دیکھ پاتے تھے. سر کوئی آ کے کلام کرتا تھا نا، کہتے لا الہ الا اللہ، ان کو وہ وائبریشن دکھتی تھی، وہ کہتے تھے یہ صحیح وائبریشن بنا رہا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کے جو اس کو جو واقعی اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفات سے جانتے ہیں. وہ اس بات سے نہیں جانتے کہ خدا مالک پیدا کیا، دیٹس اٹ. نہ، اللہ پاک نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں نا، وہ کسی ایک صفات کو بھی آپ نے پکڑ لیا، وہ اس صفات کی اللہ پاک کے راز جان لیے، سمجھو آپ نے اللہ پاک کو پا لیا. اللہ پاک نے خود یہ ایسا ایگزام ہے، اللہ پاک نے پورا چیپٹر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. اب یا کا نابودو کو دیکھیں نا، اگر عربک گرامر میں آپ دیکھیں تو یہ جملہ نا سیدھا سا ہو سکتا تھا کہ نابودو کا و نستعینو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں. سیدھا سا ہو سکتا تھا. یا کا نابودو جو لفظ یا کا ہے نا، یہ آتا ہے بتانے کے لیے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے اللہ پاک کو ایک پتہ الفاظ بتایا نہیں جا رہا. ہاں ہاں بھائی کس سے مانگیں، تیری ہی تو عبادت وہ یہی نا کہ اللہ یا کا نام میسکولین انرجی. وہ ہمارے ایک استاد کیا جملہ بولتے تھے کہ اللہ اگر تجھے نہیں دے گا نا تو دے گا پھر بھی تو ہی. ہاں مطلب اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ کن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے بہت سارے مختلف موضوعات پر مین فوکس ہمارا رہے گا قرآن پاک پہ، قرآن پاک کی صورتوں پہ، ان کے نزول پہ، اور ان کے اندر کیا ایسے راز ہیں جو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے پیارے دوست قاضی محمد حارث صاحب اور جناب طلعت مظہر چودھری صاحب. تو چلیں آئیں بسم اللہ کرتے ہیں. دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے. کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے، اگر میں آپ کو اپنی ذاتی ایک تجربے سے بتاؤں اس کا، تو مجھے لگتا ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے انسان سے کلام کیا ہے. سورہ فاتحہ میں انسان نے اللہ پاک سے کلام کیا ہے. یہ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی کتابچہ کھلتا ہے، کوئی بھی کتاب کھلتی ہے اس کا جو انڈیکس ہوتا ہے، جب قرآن پاک آپ کھولتے ہیں پہلی سورہ فاتحہ سامنے ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یعنی اللہ پاک کے سامنے اپنی عرضی رکھ لی. آپ نے بتایا کہ تو ہی رب ہے تمام عالمین کا، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں. پھر آگے جا کے آپ کہتے ہیں اس سے ہدایت مانگتے ہیں، اپنے لیے سیدھا رستہ مانگتے ہیں، اور رستے میں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں وہ رستہ دینا جس پہ تو نے انعام کیا تھا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جنہوں نے سرکشی کی اور تجھ سے دور ہو گئے. یہ انسان نے اپنا مدعا رکھ دیا، اور باقی کا پورا قرآن پاک اللہ پاک اس کا جواب دے رہا ہے. اللہ پاک بتا رہا ہے کہ بھائی کہ میں اگر رب العالمین ہوں تو میں کیوں ہوں، نشانیاں بتاتا ہے. پھر اللہ پاک کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ پاک بتاتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہیں گائیڈ کیا ہے، کون کون سی جگہ ہیں. پھر ہم کہتے ہیں انعمت علیہم، کہ بھائی انعام والوں کا رستہ جن پہ تم نے انعام کیا ہے. تو پھر اللہ پاک نے پورا بنی اسرائیل کا آپ کو بتا دیا کہ ان پہ میں نے کس طرح انعام کیے تھے. پھر کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا رستہ جو پھر بگڑ گئے، پیچھے ہٹ گئے. یہاں پہ بنی اسرائیل آ جاتے ہیں کہ کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں. بہت ساری اقوام کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، ارم ذات العماد کا، قوم لوط کا، ہود علیہ السلام کا، ان تمام کا اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھائی کن کن لوگوں پہ انعام میں نے کیا اور کن کن لوگوں کو میں نے جو ہے بھٹکا دیا، یہ جو بھٹک گئے مجھ سے. تو تمام چیزیں اللہ پاک نے بتا دیں. یہاں انسان نے سوال پوچھا سورہ فاتحہ میں، باقی پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا. یہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہوئے. بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وہی جو ایک ورڈ ہے فاتحہ, اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا دراصل نام ہی جو ہے نا, فاتحہ مطلب اوپننگ چیپٹر. اچھا مزے کی چیز یہ ہے کہ قرآن کی جو کمپائلیشن ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ پہلی, سورہ بقرہ دوسری اور سورہ آل عمران تیسری صورت ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹائم میں ڈیفائن نہیں ہوا تھا, یہ تو کنفرم بات ہے. یہ ہوا حضرت عثمان کے دور میں جا کے, اور اس کے بھی ایون بعد میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں جیسے عراب وغیرہ کی. تو فاتحہ اوپننگ چیپٹر اس لیے ہے کہ فاتحہ آپ کا جو نماز ہے نا, آپ کی جو معراج ہے, جو آپ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, جس میں آپ اللہ سے ملاقات کر کہ الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. یعنی نبی تو معراج پہ چلے گئے, اللہ سے مل لیے. عوام بندہ تو اللہ سے مل نہیں سکتا, اللہ سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اللہ سے بات کریں جس طرح میں کر کے آیا ہوں, تو وہ نماز کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. تو اس کا اوپننگ چیپٹر سورہ فاتحہ ہے. تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے فاتحہ رکھا گیا کہ یہ اوپننگ چیپٹر ہے. اور قرآن میں پھر پہلی صورت ہو گئی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. 2 مرتبہ 2 مرتبہ نازل. یہ نہیں تھی میرے لیے. ہاں, یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے. یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے. یہ واحد صورت ہے. وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے تب نازل کی جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں دی گئیں, اور یہ معراج ہوئی تھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے. اور دوسری جو ہے وہ تب نازل ہوئی جب یہ مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تحویل قبلہ جب دوبارہ سے مکہ وہ خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا, تب یہ دوبارہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اس سے نا اس کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ سورہ ہے. اور اس کا نا پیٹرن ہی عجیب ہے, مطلب ڈفرینٹ پیٹرن والی سورہ ہے, بالکل ڈفرینٹ پیٹرن سے. اگر آپ شروع کی 3 ورسز دیکھیں تو ایک ڈفرینٹ پیٹرن پہ, آخری ورسز دیکھیں تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹ پیٹرن پہ. اور عام طور پہ نا لوگ اس صورت کو اتنا, کیونکہ ہم ایک چیز بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا کوئی زیادہ وہ فینٹیسائز کرتی نہیں ہے. سورہ فاتحہ کو بطور عادت پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ہم اس کو رٹا لگایا ہوا ہے ہم نے, اور ہم اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ نا ایک ورڈ کو نا اس کو کھنگال کے نا ایک ورڈ کو ہم وہ کرتے ہیں تھوڑا سا. ظاہر طلعت بھائی بھی موجود ہیں, طلعت بھائی سے بھی سوال ہے, میں ظاہر وہ گائیڈنس ہم لیں گے. اب جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے, اب یہ جو الحمدو ہے نا, یہ ورڈ مطلب حمدو بھی ہو سکتا تھا, الحمدللہ رب العالمین, لیکن الحمدو جو ہے نا, الف لام, عربک بڑی عجیب سی زبان ہے. اس الف لام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ تمام تعریفیں, تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے, جو ہو چکی ہیں یا آگے ہونی, جو ہونی ہیں, یا وہ تعریفیں جو بظاہر ہمیں لگتا ہے ہم کسی انسان کی کر رہے ہیں, کسی چیز کی کر رہے ہیں. مطلب فار ایگزامپل میں نے کہہ دیا کتنا خوبصورت پھول ہے, تو دراصل یہ پھول کی تعریف نہیں ہے, یہ پھول کے کریٹر کی تعریف ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا یار جہانگیر بھائی کیا دماغ ہے ماشاء اللہ آپ کا, ماشاء اللہ, تو دراصل آپ کی تعریف نہیں ہے یہ. جس نے بالکل ایسا ہی ہے, سمجھ گیا. ایسا یہ ایکچولی یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز جو دنیا میں موجود ہے اس کا ریزننگ, اس کی ریزن ایکچولی اللہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پہ نا پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ رب, میں لٹرلی بولنے والا تھا جی, رب جو ہے وہ ایک بڑا پالنے والا عجیب ورڈ ہے یہ عربک کا. سر یہ مطلب کنسسٹنٹ پالنے والا, یہ بڑی دیکھیں ربوبیت جو ہے نا, ربوبیت مطلب ابھی تک پال رہا ہے, بالکل ایسے ایسا نہیں بنا کے چھوڑ دیا. ربوبیت نکلا تربیت سے, یا تربیت نکلا ربوبیت سے. یہ دونوں ایکچولی نکلے تو کسی سے بھی نہیں ہے, وہ نکلا ایک تیسرا مصدر ہے. لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں جس طرح والدین مستقل بچے کو تربیت میں رکھتے ہیں, اس طرح ہمارے رب نے مستقل ہمیں نظروں میں اور ہمیں جو ہے نا اپنے اس میں رکھا ہوا ہے. صرف ہمیں نہیں, تمام عالمین, مطلب سب آ گئے اس پہ, کافر ہے, منافق ہے, شیطان ہے, سر وہ چھوڑ دیں, سب آ گئے. یہ تو بہت چھوٹی, تو ایک ذرہ ہے دنیا, تو ہاں عالمین میں دنیا شاید ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. ایسا ہی ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری جو پوری یونیورس ہے, انسان اس کا صرف اور صرف 4% دیکھ سکا ہے, وہ بھی دوربینوں سے اور مختلف مشینوں کی مدد سے لے کے, صرف اور صرف 4%. یونیورس یا گلیکسی؟ ہماری گلیکسی, گلیکسی کا, ہماری گلیکسی یونیورس ہم صرف اور صرف 4% جانتے ہیں, اندازوں سے یا مشینوں سے, کسی بھی ذریعے سے, کل ملا کے 4% ہے سر. ہم اپنی گلیکسی کو نہیں جانتے. گلیکسی کو چھوڑ دیں سر, ہم اپنے سمندروں کو نہیں جانتے, سمندر کی گہرائیوں کو نہیں جانتے. صرف 5% ہماری میپنگ ہے, ایکسپلور کیا, ایسا ہی ہے, صرف 5%. اور وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ الحمدللہ رب الدنیا,
ہاں یا رب العالم. ہاں یہ اس فلکیاتی نظام عالمین، وہ جو ہمیں پتہ ہے وہ جو ہمیں نہیں پتہ ہے، تو ایک بہت بڑا جو ہے کانٹیکسٹ اس میں آ جاتا ہے. میرا اپنا نا پرسنل پوائنٹ آف ویو پتہ ہے کیا ہے؟ میں اس پوری کائنات کو ایک عالم سمجھتا ہوں. یہ جو عالمین دوسرے عالم ہے نا، ہاں یہ اس کائنات کے پرے ہیں. ایگزیکٹلی، جسے 7 آسمان کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں تو یہ جو عالمین، ایک تو آپ نے بات بتا دیا، عالمین کا مطلب یہ ہے کہ ہم عالم کنسیڈر کر لیں دنیا کو یا اس سولر سسٹم کو، یا عالم کنسیڈر کر لیں تو پھر اس باقی کائنات کو بیسکلی. یہ کائنات ایک عالم ہے. ہاں اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے عالم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عالمین کا ورڈ یوز کر لیا. مور دین 2 ہیں، یہ تو کنفرم ہے. اس میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. اللہ پاک نے یہ جو سب سے چھوٹی کائنات ہے نا، یہ ہماری کائنات ہے، اور صرف اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے اس کو چاند ستاروں سیاروں سے مزین کیا ہے. یہ سیارے، یہ سب چیزیں اس عالم کا حصہ ہیں. باقی جو عالم ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. جنت بھی ایک عالم ہے. جب جنت کہا گیا نا کہ ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت بنائی، جنت بھی ایک پوری یونیورس ہے، الگ سے ڈیفرنٹ یونیورس ہے، ان تمام یونیورسز سے بڑی. سر مجھے یہاں تھوڑا سا ایڈ کرنے دیں، کیونکہ عالمین یہ جو ورڈ ہے وہی نا، جب این لگ رہا ہے اینڈ میں تو 3 ہے یا مور دین 3 ہوا، رائٹ؟ بالکل ایسا ہی ہے. مور دین 2 ہیں، یہ کنفرم ہے کیونکہ عربک. ہاں میں سر اصل میں نے نیومرولوجی پڑھی ہوئی ہے. نیومرولوجی آپ کو پڑھنی پڑتی ہے ردم سمجھنے کے لیے، کیونکہ جب ویڈیو ایڈیٹنگ اور ساؤنڈ بنا رہے ہو نا، وہ سارا نیومرولوجی کا گیم ہے. لوگ یوزلی سمجھتے ہیں نیومرولوجی کسی طرح کا جادو ہے، بٹ نیومرولوجی از دی انڈرسٹینڈنگ آف انرجی، کہ منیمم کتنی چاہیے آپ کو کسی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے. 1 کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ منیمم 1 روپی کتنا ہوگا، منیمم 1 انسان کتنا ہوگا. تو 1 بیسکلی آربیٹری کانسیپٹ ہے. مطلب یہ ہم نے لینگویج ڈیزائن کی ہے جس کے ذریعے ہم ریالٹی کو کوڈ کر پاتے ہیں. مطلب سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ میتھمیٹکس یونیورس کی لینگویج ہے. اگر آپ عالمین کو اس حساب سے دیکھو تو اس میں 3 کا نمبر ڈینوٹ ہو رہا ہے. اور 3 کا نمبر جو ہے آپ کو میتھمیٹکس میں ملتا ہے 3 ایسی ریالٹیز کے لیے جو ابھی تک میتھمیٹکس ڈیفائن کر پائی ہے: نون نونس، ان نون ان نونس اینڈ ان نون ان نونس. دوبارہ بتائیں. نون نونس. دیکھیے میتھمیٹکس کہتی ہے، جو سب سے ایڈوانس میتھمیٹکس ہے، وہ کہتی ہے کہ 3 طرح کے سوال ہیں. یہ اس کے سامنے ذرا، کیونکہ آپ کی آواز غائب ہو جائے گی. آئی ایم سو سوری، میں ایموشنل ہو جاتا ہوں. اس کو آگے کر لیں، پہلے آگے کر لیں. وہ شکایت آتی ہے کہ وہ طلبے کی آواز غائب ہو گئی. اصل میں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہو. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کو اگر آپ ایز اٹ از لے کے صرف سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہو، جو میں نے بھی 30 سال کیا، تو وہ تو بیسکلی پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ سر ایسے ہی جیسے آپ ایک گانا گا رہے ہو. ویسے ایک لیرکس ہیں جو سننے میں اچھے لگتے ہیں، جس کا اپنا امپیکٹ ہے، آئی ایگری. لیکن جب میں قرآن کے ساتھ میتھمیٹکس لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ نیومرولوجی لگاتا ہوں، میں اس کے ساتھ فلم میکنگ لگاتا ہوں، آیت ایسے کھلتی ہے جیسے کسی نے چابی ڈال کے اس کے اندر سے ایک نیا مطلب نکالا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین کو میں پہلی آیت لیتا ہی نہیں، میں بسم اللہ کو پہلی آیت لیتا ہوں، کیونکہ بسم اللہ کے اندر آپ کو 4 جو فنڈامنٹل فورسز ہیں نا آف انرجی، اس کا پہلا فارمولا ملتا ہے کہ بسم اللہ اسٹارٹنگ، الرحمن الرحیم. الرحمن وہ ہے جس نے بیس ڈالی، الرحیم وہ ہے جو کنسسٹنٹلی چل رہا ہے، دیے جا رہا ہے. سر اس طرح ریپل کریٹ ہوتا ہے. جب آپ کسی بھی چیز کو انرجی کی فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ویوز میں موو کرتی ہے. نیچر میں کہیں بھی اسٹریٹ لائنس نہیں ہے، نیچر ہمیشہ کروز میں موو کرتی ہے. انرجی بھی ہمیشہ کروز میں موو کرتی ہے، جس کو آپ فبوناچی سیکوینس اور یہ ساری چیزیں گولڈن ریشو کہتے ہو. اس پہ پوری سر سائنس بنی ہوئی ہے جسے جیومیٹری کہتے ہیں. سیکریٹ جیومیٹری الگ ہے، وہ والی شیپس جب بھی پروڈیوس ہوں گی اس کے اندر لائف کریٹ ہوگی. یہ ایک پوری الگ دنیا ہے. اور بسم اللہ کے بعد جب آپ آ رہے ہو مطلب الحمدللہ رب العالمین پہ، تو آپ کو عالمین کے اندر سب سے پہلے 3 کا کوڈ مل رہا ہے کہ 3 یا 3 سے زیادہ، کیونکہ میں میتھمیٹکس کے تھرو دیکھ رہا ہوں نا. میتھمیٹکس میں آپ ایبسولوٹس میں ڈیل کرتے ہو کہ لمٹ لگانی ہے. تو میں جب 3 کی لمٹ لگا رہا ہوں تو وہ مجھے کہہ رہا ہے 3 طرح کے عالم ہیں. ایک ایسا عالم ہے وچ از نون نونز ہے، یہ والا عالم ہمیں پتہ ہی ہے اور ہم اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. پھر سیکنڈ آ جاتا ہے ان نون نونز، جس میں کوانٹم میکینکس آ گئی. ہمیں پتہ ہے، ہم نے حاصل نہیں کیا لیکن حاصل کیا جا سکتا ہے، ڈائریکٹلی نہیں یا پھر انڈائریکٹلی. اور تیسرا کانسیپٹ آتا ہے ان نون ان نونس کا. جیسے ان نون نونز، اگر آپ میتھس کے بندے ہو نا، آپ آئیوٹا کا کانسیپٹ سمجھتے ہو. ایک ایکویشن ہے جس کو بیلنس نہیں کیا جاتا تو پھر آربیٹری ویلیو لگائی جاتی ہے، ایسی ویلیو جو فزیکلی نہیں ایگزسٹ کر رہی لیکن ایکویشن میں کر رہی ہے. تو سوچے دونوں ویلیوز آربیٹری ہیں، ان نون ان نونز ہیں، جو جانا بھی نہیں جا سکتا، جانے بھی نہیں جا سکتے، لیکن وہ ہیں، ان کی بیس پہ چیزیں فنکشن کر رہی ہیں. اس میں پھر وہ انٹروپی کے کانسیپٹس آتے ہیں، اس میں پھر انرجی کے کانسیپٹس آتے ہیں، تھاٹ کے کانسیپٹس آتے ہیں. مطلب وہ ایسا ہے سر جیسے عربی کو آپ پکڑ کے لے، وہی نا ایک لفظ کو لے کے بیٹھ جاؤ، کھلے پہ کھلے جائے گی، کھلے پہ کھلے جائے گی.
میں اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پاتا نا سر. اب الحمدللہ اس کو اور کھولنے بیٹھو تو ایک ایک عربک ورڈ جو ہے فونیٹکلی سر ایک میریکل ہے, میریکل. یہ اس سے آپ بھی اگری کریں گے سر, کیونکہ یہودیوں کے پاس ہیبرو جیسی زبان تھی, اور ان کا آئی تھنک مین پنگا یہ تھا کہ ہمارے پاس ہیبرو ہے تو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ عربی میں کیسے نازل ہو گیا, کیونکہ ہیبرو میتھمیٹکلی اتنی بیلنس, بہت رچ لینگویج بھی ہے سر. ہیبرو کی بیوٹی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے کبالہ پڑھنے کو ملی. کبالہ ایکچولی 2 ورڈز ہیں, کعبہ اینڈ اللہ. اللہ بھی ایلا کی, ان کی ایلا کی ساؤنڈ ہے, ہمارے میں اللہ آ جاتا ہے. ایلا, ایلا یہ موومنٹ ہے. اب اس موومنٹ کو غور سے دیکھیں, ایلا یہ کر کیا رہی ہے, ایک ہلکی سی وائبریشن ہے جو یہاں حلق پہ جا رہی ہے اور پھر آ کے آپ کے امیگڈالا کو ہٹ کر رہی ہے, ہلکا ہلکا کر کے DMT نکالنے کی کوشش کر رہی ہے, آپ کی ایگو بند کر رہی ہے. تو ایسی ساؤنڈ جو آپ کی ایگو کو بند کرے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے. یہ ہیبرو اتنی ڈیپلی کوڈڈ ہے, ان کا جو الف بھی لکھا جاتا ہے وہ اس وائبریشن کی موومنٹ کو انہوں نے کوڈ کیا ہوا ہے. اب اس طرح آپ بیٹھ کے الحمدللہ کو کھولنا شروع کریں نا اور ایک ایک ورڈ کی وائبریشن کو باڈی میں محسوس کریں. سر میں ساؤنڈ کی طرف سے آ رہا ہوں نا, تو میری زندگی کے 6-8 سال سے اسپیکروں کے سامنے گزرے, بڑا سا اسپیکر لگا ہوا ہے اور داڑھ میرے پہ نا ساؤنڈ کی بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی یہ کریں گے نا, یا تو وہ پاگل ہو جائے گا یا پھر اینڈ میں اس کو ساؤنڈ دکھنا شروع ہو جائے گی. مطلب میں بالکل بھی نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کوئی سیکھے, کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ برداشت کر پاتے ہیں. کیونکہ آپ اب دیکھیں با, اس کی اگر میں 3D میں شیپ بنا رہا ہوں نا تو ایک پوائنٹ ہے اور پھر یوں کر کے لائن جا کے یوں کھل رہی ہے اور یوں جا رہی ہے. سوری میں نے مائک کو ٹچ کر دیا. اب جو بے لکھی ہوئی ہے وہ اس 3D اس 4D ساؤنڈ کی موومنٹ کو انہوں نے 2D میں لکھنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس کو 3D میں بناؤ گے تو ایسا جیسے ایک ٹوپی ہے جو کہ یوں کر کے کھل رہی ہے, بلکہ آپ کا جو بگ بینگ تھیوری کا جو بیسک پارٹیکل ایکسپلوژن ہے اس کا جو اگر آپ ڈائیگرام بھی بناتے ہو تو وہی ہے, وہ نقطہ ہے, وہ نقطہ پھر یوں کر کے بے کی طرح کھل رہا ہے. سر اتنی ڈیپتھ ہے. میں نے یہ چیز پڑھی تھی جب میں حروف مقطعات کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا قاضی صاحب. اب دیکھیں سورہ قلم ہے, شروع کہاں سے ہوتی ہے, نون, نون سے نہیں ہوتی, بھاری مد لگا کے نون, کیونکہ وہ ساؤنڈ ہے سر, وہ ساؤنڈ میٹر کر رہی ہے. ہا میم, ہا میم نہیں ہے, ہا میم کاف ہا یا عین صاد, یہ سارے کن کی طرح کے الفاظ ہیں. قلم ہے, نون اس کی روشنائی ہے. بڑے راز ہیں ان الفاظوں میں جو حروف مقطعات کی ہم بات کرتے ہیں نا, کہ شاید ان کے معنی ہم کبھی بھی نہ سمجھ پائیں. ان کے معنی سمجھے جا ہی نہیں سکتے سر, یہ 4D ہیں, یہ 4D 5D شیپس ہیں. فریکوینسی سمجھی جا سکتی ہے. فریکوینسی کو آپ بیٹھ کے اس پہ میڈیٹیٹ کرو گے تو آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گی کہ اس کی شیپ کیا ہے. آپ جب بھی اس کو پیپر پہ لکھو گے وہ ہمیشہ سر وہی بات ہے نا, آپ جب ایک تصویر کھینچتے ہو تو وہ 3D ورلڈ ایگزیکٹ تو نہیں ہوتی, اس کی ریپرزنٹیشن ہے. کیونکہ عربک لینگویج کو نہیں لکھ سکتے کہ جو خاص بات تھی نا, جو مجھے جب میں یہ ہسٹورک نالج کی طرف جا رہا تھا نا, شمس المعارف پڑھ رہا تھا, یہ پیکاٹرکس غیات الحکیم یہ پڑھ رہا تھا, تو یہاں میں نے کیا دیکھا کہ سب سے بڑا جو ظلم ہوا نا وہ یہ ہوا کہ عربک کو لاطینی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اسپینش میں پہلے کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد لاطینی میں کیا گیا. اب یہ جو زبانیں تھیں لاطینی, یہ اتنی رچ لینگویجز نہیں تھیں, ساؤنڈ ڈفرینٹ ہے, الگ باڈی کے الگ حصوں کو ہٹ کر رہی ہے. دوسرا سر یہ 2 جنسوں پہ کام کرتے ہیں نا, وائٹ اینڈ بلیک, یس اینڈ نو, ان کا مزاج یہ ان زبانوں کا. عربک کا یہ مزاج نہیں ہے. عربک 3 سے 4 جہتیں کھولتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں اردو کی مثال لے لیں. اردو بمقابلہ انگریزی, انگریزی میں انکل آنٹ, یہ 2 ہی چیزیں ہیں. لیکن آپ اردو میں آ جاؤ نا تو ماموں, خالو, چاچو, چاچی, ممانی, خالہ, مختلف جہتیں کھول دی ایک ہی لفظوں کے. کیونکہ 2 پوائنٹ سے بات کر رہی ہے نا, ایک تو فزیکل فارم ماموں کا, اور ماموں کا ایک انرجی سگنیچر ہے کہ یہ پرسنالٹی ان کی ہوگی تو وہ اس لیول پہ ہے کہ ان کو ماموں کہا جا سکے. اردو اس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اس کی تاثیر بھی بتا رہی ہے اور اس کی شکل بھی بتا رہی ہے. عربک جو ہے وہ اردو سے بھی زیادہ رچ ہے سر, وہ 4D میں جا رہی ہے, 4D 5D ہے. بعض لوگ نا بڑا اعتراض بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ جو ہماری نیو جنریشن ہے نا, اللہ کا شکر ہے کہ بھائی جو نئے جنریشن ہے قرآن پاک پڑھتی ہے, سمجھتی ہے, سیکھتی ہے. لیکن جب میں نے سے کہتا ہوں نا کہ لازمی کسی سے رائے لو, کسی صاحب علم سے رائے لو, کسی عالم دین سے رائے لو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قید کر رہے ہیں. قید نہیں کر رہے. مطلب یہ کہ آپ کو اگر اردو, آپ کو عربی زبان پہ آپ کی عبور حاصل ہے نا, آپ کو شان نزول پتہ ہے آیتوں کا, پھر تو آپ پڑھ لو, خود سب کچھ کر لو. لیکن اگر آپ کو عربی زبان کا مطلب نہیں پتہ, وہ صرف آپ گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے مطلب سے مطلب پڑھ لے اس کا, تو بہت ممکن ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں جا کے پھسل جائیں گے.
ہاں نا. آپ اس کی روح نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں ایسا؟ ایسا ہی ہے اصل میں. وہی والی بات ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک شخص مجھے بھی ایک شخص نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ لوگ یوزولی مولوی اپنے آپ میں پھنسا کے رکھتے ہیں کہ بھائی ایسے نہیں پڑھو قرآن. تو میں نے کہا پھر قرآن کیسے پڑھوں؟ بولے وہ آپ خود ٹرانسلیشن پڑھیں نا. تو میں نے کہا ٹرانسلیشن کس کی پڑھوں؟ اس نے ایک مولوی کا نام بتا دیا اس کی ٹرانسلیشن پڑھو. میں نے کہا بات تو وہیں آ گئی نا. آپ ڈائریکٹ اگر اس سے نہیں پڑھ رہے تو انڈائریکٹلی اس سے پڑھیں. اب واقعی یہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں یار یہ تو بڑی میرے لیے خیر نئی ہے. میں تو اس طرح کی میں نے چیزیں کبھی سنی نہیں. لیکن سر میں بتا رہا ہوں سر مجھے اللہ جو ملا ہے وہ قرآن سے نہیں ملا نا, وہ ساؤنڈ سے ملا. میں نے دیکھا کہ ساری اب یہ والی جو ساؤنڈز ہے ساری یہ حروف آپ نے بتایا سر, یہ ساؤنڈز آپ کو 90% اینشینٹ لینگویجز میں ملیں گی. الحمد للہ آپ جب سکون میں آتے ہو آٹومیٹیکلی یہ ساؤنڈ نکلتی ہے. سر آپ ان کی تصویریں دیکھیں, جو بھی ایجپٹ ہو مایانز ہوں, سب کے ہاتھ میں آنکھ تھا سر. آنکھ ایک اکوپمنٹ ہوتا ہے, بیسکلی وائبریشن کے لیے ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہر مجسمے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ملے گا. وہ کیا کر رہے تھے وہ اس سے؟ ویل آنکھ کو اگر آپ ڈیکوڈ کرنے جاؤ اکارڈنگ ٹو ایسوٹرک نالج تو وہ بیسکلی فیمیل یوٹرس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یو نو فیمینن انرجی کا پورٹل ہے آپ کے, وہ ہوتی ہے نا یوٹرس ہوتی ہے, اس پہ بیبی گرو کرتا ہے, اس کے سائڈ پہ تو ایگز ہوتے ہیں اور وہ پورٹل ہوتا ہے جیسے ہیومن فارم میں. اور یہ خاتون کا ویسے بھی سائن بھی ہوتا ہے. اور یہ لوگ اصل میں آئسس کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ بیسکلی فیمیل باڈی انرجی کو میٹر میں کیسے کنورٹ کرتی ہے اس کانسیپٹ کی پوجا کرتے تھے. اس کا سمبل ہے وہ. دوسروں کو لگتا تھا کہ پتہ نہیں کسی خدا کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن اصل میں آئسس کے اندر یہ نالج کوڈیڈ ہے کہ ہیومن باڈی انرجی کو میٹر میں کیسے کنورٹ کرتی ہے. یہی ہے نا الکمی. جی ایسا ہی ہے. آنکھ اس کے اندر کوڈیڈ ہے. اگر اس کو کھولنے بیٹھیں گے تو بہت ڈیپتھ ہے سر اس میں. لیکن اب یہ اویلیبل ہے سر, اگر آپ کی نیت ہے نا آپ یہ چیزیں سمجھنا چاہتے ہو. میں کہتا ہوں صرف سورہ فاتحہ پڑھو, اللہ تعالیٰ سے بولو مجھے ہدایت دے. یہ نالج آپ پہ میرے جیسے بندے پہ اگر کھل سکتی ہے تو سوچے جس نے عربک پہ گرپ کیا. ہم نے کبھی دعا نہیں کی نا سر, اصل میں نے دعا کی کہ مجھے یہ چیزیں جاننی ہے تو پتہ مجھے میں نے کسی صوفی کے بارے میں مجھے نام کنفرم نہیں ہے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے غالباً, یا حضرت جنید بغدادی سے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے تھے تو ان کا اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ الحمد للہ رب العالمین یہ آیت پڑھتے رہتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے جواب نہیں آتا تھا. حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی, پھر وہ نیکسٹ ورڈس کی طرف موو کرتے تھے. اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب بھی آپ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو اللہ پاک فرشتوں سے یہی ذکر کرتے ہیں اس چیز کا کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اور کیا ہی حمد ہے, مطلب آپ دیکھیں نا یار آگے دیکھیں الرحمن الرحیم. میں چونکہ تھوڑا بہت مجھے عربی آتی ہے نا, میں ایک عرصے اس ورڈس میں پھنسا رہا. میں نے کہا رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ رحم سے ہے, اور دونوں کے مادے میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے, رحمان میں بھی رحیم میں بھی. تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا بیچ میں واو بھی نہیں ذکر کیا. عربی میں نے ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ بیچ میں کوئی حرف عطف آ جائے نا, واو بھی آ سکتا ہے, فا بھی, کوئی بھی, تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو لفظ جو واو سے الگ ہو رہے ہیں, یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. حرف عطف سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی دو الگ آربیٹری ویلیوز ہیں. ہاں معطوف, یہ الگ انرجی سگنیچر ہے, یہ الگ انرجی, یہ الگ, یہ دونوں لفظ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. معطوف اور معطوف علیہ, یعنی فونیٹک سے کھولتے ہیں نا الرحمن, لیکن یہاں پہ نہیں آیا. بسم اللہ میں بھی یہ نہیں ہے, بسم اللہ میں بھی نہیں ہے. اب میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے لفظ کے لائے بغیر چارہ نہیں تھا. دیکھو قرآن نا سیم میننگز کے, قرآن بہت زیادہ نا چیزوں کو ڈریگ نہیں کرتا. قرآن بہت مختصر کتاب ہے. تو اگر قرآن دو لفظ لائے تو اس کا مطلب یہ کہ ان دو لفظ کو الگ الگ ذکر کرنے کا کوئی ریزن رہا ہوگا, اور بیچ میں حرف عطف نہیں لایا. اس کا مطلب یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ بھی نہیں ہیں ڈفرینٹ لیکن نہیں بھی ہیں. تو میں کافی عرصے نا میں اس کو ڈھونڈتا رہا, پھر مجھے اس کا جواب ایک عربی تفسیر میں ملا. انہوں نے بڑا زبردست اس کا لکھا کہ رحمان رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمان جو ہے نا وہ دراصل اس میں مبالغہ زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رحم میں نا ہیجان کسی کیفیت ہے. ہیجان کسی کیفیت, ہیجان کیا ہوتا ہے سر؟ ہیجان مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جلال, ایکسائٹمنٹ. ہاں ایکسائٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, ایکسائٹمنٹ. اور رحیم جو ہے نا اس میں جو کیفیت ہے اس میں بہت ہی دھیمے سے لیکن مستقل استقلال ہے. یہاں ایک چیز ایڈ کر دوں. ہاں, ہم جب پڑھتے ہیں چاکرا کے بارے میں تو ہر لفظ کے ایک انرجی آپ کا ایکٹیویٹ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نا یہ چاکرا میں انرجی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی میڈیٹیشن ہوتی ہے. ارے سر اس میں الرحمن جو ہے اسے ہارٹ چاکرا کہا جاتا ہے. اچھا, یہ دل کا جو انرجی ہے اس کو کھولتا ہے. الرحیم جو ہے اسے روٹ چاکرا سے کیا جاتا ہے. روٹ آپ کی جو ٹیل بون ہوتی ہے نا, روٹ مستحکم, یعنی ایک طرف دل ہے جذبات اور ایک طرف
وہ ہے اسٹرانگ بیس. میں یہاں پہ آپ کی یہاں پہ ہیلپ کر سکتا ہوں. وہی ہے نا سر, اس کو پھر عربک طریقے سے بولنا ہے. الرحمن الرحیم, موومنٹ دیکھیں باڈی میں کیسے ہو رہی ہے. الرحمن اور الرحیم آپ بولو گے نا, آٹومیٹکلی آپ کی باڈی کے اندر ایک یہاں پہ آپ کو انرجی پل فیل ہوگا کہ کچھ موو ہو کے نیچے گیا ہے, کیونکہ آپ کی باڈی بیسکلی بجلی پہ چلتی ہے. چاکرا لٹرلی آپ کے آرگنز ہیں سر, اینڈوکرینائن سسٹم کہتے ہیں اس کو. یہ بھی تھوڑے عرصے میں لوگ ریئلائز کر جائیں گے. وہ یہ سارے جو وہ اپنشد لکھے ہوئے بیسکلی, وہ سر صوفی بیسکلی ریسرچر ہوتا ہے. دیٹ از اٹ. وہ کیا بتا رہا ہے کہ میرا ایکسپیرینس کیا ہے, اس لیے وہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ہندوازم کے جو اپنشد ہیں اس وقت کے صوفی تھے, انہوں نے اپنے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا, ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے لکھ کے دے دیا. اب مسئلہ یہ لوگ اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. پہلے چیک تو کر وہ انہوں نے کس سوال کا جواب لکھا ہے. اگر ہم اپنے سوال خود سے امپوز کریں گے تو پھر تو ہمیں یہی ہوگا نا سر, عربک کو صحیح پوائنٹ آف ویو سے نہیں پڑھو تو پھر وہ بہکائے گی, وہ کنفیوز کرے گی. یہ والی آپ کے پاس جو نالج ہے میرے پاس نہیں ہے سر. یہ رحمان وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس میں جو ہے نا رحمان ہا کا بھی الگ ہی پروننسیشن ہے نا عربک میں, رحمان اور رحیم. یہ دیکھیں ابھی اچھا, اس کے نا پھر ایک اور بھی میں نے ایک اور تفسیر دیکھی, اس میں بھی انہوں نے ڈفرینٹ آنسر دیا. انہوں نے بولا کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو رحم ہے نا وہ مسلمس کے لیے, اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رحم نان مسلمس کے لیے بھی ہے. یعنی رحمان میں صرف رحم کا مادہ صرف ان بندوں تک ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, اور رحیم میں اس کے علاوہ جو بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ لیونگ تھنگس کنسیڈر کر رہے ہیں آپ یا نان لیونگ تھنگ ہو, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کر رہا ہے مستقل. یعنی اللہ کا رحم نان لیونگ تھنگس پر بھی ہے, اللہ کا رحم دائرہ کفار پر بھی ہے. وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے لیکن اللہ ان کا رزق نہیں روک رہا. وہ خدا کو, اللہ پاک کو اپنا خدا نہیں مانتے نا. ہاں پر ہے تو اللہ انہی کا خدا نا. ایسا ہی ہے, اللہ دے تو رہا ہے نا, جس کے ذریعے دے گا, کون دے گا. ان کے لیے اللہ رحمان نہیں ہے, ان کے لیے اللہ رحیم ہے. مسلمان کے لیے رحمان ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اب ایک بندہ مندر سے جا کے کچھ مانگتا ہے, باہر آتا ہے, وہ چھنائیاں بجتی ہیں, گھنٹیاں بجتی ہیں, اس کو وہ چیز مل جاتی ہے, اس کے لیے اللہ رحیم ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے دے دیا اس نے, ایکس وائی زیڈ آئیڈل نے دے دیا. دراصل اللہ نہیں دیا ہے. اور مجھے یقین کرو, مجھے اللہ کے حلم پہ اتنی, میں لٹرلی مجھے وہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ کسی اور سے مانگ رہا ہے, میرے ساتھ شرک کر رہا ہے. اللہ کو برا بھی لگتا ہے شرک نا بہت, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیث ہے نا, ایک اللہ تعالیٰ کیا حدیث ہے, حدیث قدسی, کہ میرا رحم میرے غصے پر بھاری ہے. مطلب مجھے غصہ آتا ہے لیکن میرا رحم اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑتا میرا. آیا ہے یار, اس پہ ایک جو ہے نا وہ اللہ اکبر, ایک حدیث یاد آئی. اس بات سے اندازہ لگاؤ نا, ہاں جہانگیر ساری زندگی گناہ کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, اللہ پاک کو غصہ آ رہا ہے, جلال آ رہا ہے کہ کیسا نالائق آدمی ہے, میری عبادت نہیں کرتا, مجھے یاد نہیں کرتا. 20 سال جہانگیر کرتا رہتا ہے. جہانگیر اچانک خیال کرتا ہے, اللہ پاک سوری, میرے بندے. ہاں صحیح بات ہے. وہ یوں مطلب کہ اٹھا لیتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی دو, یہ بھی دو اس کو, وہ بھی دو, جس نے کوئی بہت یار میں اس کو الفاظ نہیں دے پا رہا کیسا. سر میں دے سکتا ہوں, کیونکہ یہ آپ نے سب سے زیادہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ. آپ والد صاحب کو کبھی جا کے ایک دفعہ پیار سے سوری بولو, ہمیشہ پگھل جاتا ہے. جب والد صاحب نہیں رہتے تو یہ چیز اور زیادہ ریئلائز ہوتی ہے. مجھے اس کے بعد ہی ریئلائز ہوا کہ اچھا یہاں پہ فادر والی انرجی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فادر کی انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے. مدر کا تو ریفرنس دیا ہے. وہ دیکھیں کہ ایک حدیث میں نے پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک صحابی آئے, بدو صحابی تھے, وہ دیہاتی صحابی تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے گا. تو انہوں نے کہا بس پھر تو بیڑا پار ہے. ہاں تو صحابہ کہنے لگے کہ مطلب بڑے جواب سن کے بڑا حیران ہوئے. تو انہوں نے پھر اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کریم ہے, اور کریم کی صفت یہ ہے کہ جب وہ قابو پا لیتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے. کیا جملہ ہے. مجھے یاد ہے قائد صاحب کہ آج سے 4 سال پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, اس پہ آپ نے بات کی تھی, اور تب بھی میں اش کر اٹھا تھا. اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بات کو مان کے سرکش ہو جاؤ. یہ چیز ہوتی ہے, یہ ڈیپ ڈاؤن اندر سے آتی ہے. وہ جو بدو کا وہ تھا نا کہنا, وہ شاید کسی اور صحابی کے کہنے میں بھی نہ ہوگا. اس نے جس بے نیازی سے کہا, صحیح بات ہے, کہہ کے کاپی کرنا تو ایزی تھنگ ہے نا, اندر سے جو آتی ہے چیز وہ اللہ پاک ڈالتا ہے آپ کے دماغ دل میں کہ بول.
سر اس کو پڑھا جاتا ہے, کچھ یونیورسل لاس کہے جاتے ہیں, یہ وہ گرین ٹیبلٹس میں بھی آپ نے پڑھے ہوں گے, جس میں سے ایک ہے لا آف ریزوننس. یہ فزکس میں بھی پڑھایا جاتا ہے, مطلب آئزیک نیوٹن نے اس کو ہمارے سلیبس کا حصہ بنایا ہوا ہے, لیکن اس طرح نہیں پڑھایا جاتا. لا آف ریزوننس یہ کہہ رہا ہے سر کہ اگر آپ نے ایک پوائنٹ پہ کوئی افیکٹ کریٹ کیا ہے نا تو وہ گرو ضرور ہوگا. یہ منافق کی بھی پہچان ہے نا, اس کو پتہ ہے حق, وہ بولے گا نہیں, کیونکہ اگر اس نے وہ ساؤنڈ پیٹرن بنایا اس کی باڈی کے اندر چینجز ہوں گے. آپ نے اگر الرحمن بولا تو اس کی وائبریشن آپ کی باڈی میں آئے گی, آپ کے اندر وہ صفت آگے رہے گی. یار یہ تو پھر ٹریٹی آف حدیبیہ میں انہوں نے یہی تو 2 لفظ مٹوائے تھے, الرحمن الرحیم, اس لیے تو مٹوائے تھے تاکہ وہ کنورٹ نہ ہو جائے. سر دیکھیں, الٹریٹ ہونے کو نا لوگ بہت غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. پرانے وقتوں کے لوگ نیچر سے کنیکٹڈ تھے. ہم لوگ 20 ہرٹز ٹو 20,000 ہرٹز سن سکتے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ سن سکتے تھے. بلکہ ابھی بھی آپ جنگلوں میں جاؤ تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایبوریجنل جو ہے ان کو رات میں بھی دکھ رہا ہوتا ہے. وہ مطلب کچی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم سے 10 گنا ان کا مضبوط باڈی ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ لوگ ہم سے بہت آگے تھے. ان کی سائٹ بہت زیادہ کھلی ہوئی تھی, ان کے ہیئرنگ ایبلٹیز کھلی ہوئی تھی, ان کا ٹچ اور سینس بہت کھلا ہوا تھا. وہ یہ ساؤنڈس دیکھ پاتے تھے. سر کوئی آگے کلام کرتا تھا نا, کہتے لا الہ الا اللہ, ان کو وہ وائبریشن دکھتی تھی, وہ کہتے تھے یہ صحیح وائبریشن بنا رہا ہے, یہ حق وائبریشن بنا رہا ہے. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور کہ ہم کس طرح سے ہم نے علم کی جستجو چھوڑ دی, ہم اس کو لکھنا شروع ہو گئے. اس کی پریکٹس نہیں کر رہے. ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی نا کہ جب ہمارے پیٹ کا مقصد حل ہو گیا نا تو ہم میں سے بہت سارے پیچھے رک گئے. ہم نے پیٹ تک رکھا علم کو کہ بھائی جب پیٹ کی ضرورت پوری ہو گئی. اس کی مثال دی جاتی ہے, ایک امیزون کے جنگلات میں بڑے قبیلے رہتے تھے, ان کو مجھے نام یاد نہیں کیا کہتے ہیں اس قبیلے کو. تو وہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تھی کہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے, زمین اس طرح کی ہے, اور مچھلی ہے, جانور کبھی ملا شکار تو ملا, نہیں ملا تو نہ ملا, اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور مچھلی کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ کبھی آتی ہی اوپر سطح پہ, کبھی نہیں آتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بوٹی دریافت کی, اس بوٹی میں تھی زہر, اور وہ جب آپ اس پانی میں پھینک دیتے تھے نا اس کو مسل کے, تو مچھلیاں بے ہوش ہو کے اوپر آ جایا کرتی تھیں. اور اچھی بات یہ تھی کہ وہ انسانوں پہ اثر نہیں کرتی تھی. وہ کیا کرتے کہ اس کو مسلتے, کوٹتے, اس کا آرٹ نکالتے, پانی میں ڈالتے, کچھ دیر بعد وہاں سے مچھلیاں بے ہوش ہو کے اوپر اٹھاتی ہیں. اب دیکھیے سر, ہو گئی نا رحیم کی مینیفیسٹیشن. اپنی مرضی کی مچھلیاں چنتے ہو اور لے جاتے, باقی جو تھوڑی دیر مچھلیاں ہوش میں آتی پھر پانی میں چلی جاتی. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوا, یہاں پہ ان کا علم ہو گیا بند, اب انہوں نے مزید سیکھنا چھوڑ دیا. ان کا پیٹ کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو جب آپ پیٹ سے پیٹ تک سوچتے ہیں نا تو علم پھر ہمیشہ محدود رہتا ہے. اور میرے خیال میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ہم نے صرف پیٹ سے پیٹ تک کا رشتہ جوڑ لیا علم کو. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, فلانا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اس کا اسکوپ زیادہ ہے. ہاں, اگر ہم گولڈن ایرا دیکھیں مسلمانوں کا تو انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلور کیا کہ اس وقت کی نارمز میں نہیں تھیں وہ. ہاں صحیح بات ہے, جس کا پیٹ سے تعلق نہیں تھا. ایگزیکٹلی. ہاں ہم نے زیادہ چیزیں, آئزیک نیوٹن دیکھ لیں, جتنے بھی آپ دیکھ لیں, ٹیسلا دیکھ لیں, اور باقی فلاسفرز دیکھ لیں, گریک فلاسفر سے ہوتے ہوئے آئیں ارتھ فلاسفر تک آپ چلے جائیں, ہر وہ شخص آپ کو انوویشن کرتا ہوا ملے گا, وہ زمانے میں تبدیلی کرتا ہوا ملے گا, جس کا پیٹ مسئلہ نہیں تھا اس کا علم. صحیح بات ہے, پیٹ تک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک بندے نے اگر چیز کو صرف اس حد تک سالو کرنا ہے کہ بس میرا پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے تو وہ اس سے آگے جائے گا نہیں, جہاں مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں آپ ٹارگیٹ اور گول بڑا رکھیں گے تو دائر ہے. اب میں اس پہ نا لفظ رحم پہ مجھے ایک واقعہ یاد ہے, غالباً یہ حکایات رومی میں لکھا ہے, کسی فارسی کتاب میں نے پڑھا تھا تو مجھے شاید یاد آ رہا ہے, یا تو سعدی میں پڑھا یا حکایات رومی میں نے پڑھا. اب اس میں کیا ہے, اس میں نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا, بنی اسرائیلی روایت ہے. اس میں سے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے, تو راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی. تو اس بندے نے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ نے بتایا میں اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ نا, تو اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے کہ آپ کا یہ بندہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ مجھ سے ملنے کے لیے آئے نا تو میں اللہ کی ٹانگیں دباؤں گا, میں اللہ کے ہاتھ دباؤں گا, اللہ کے سر میں کنگھی کروں گا. یہ اس طرح کے الفاظ یہ میں نے سنا ہے. ہاں میں نے بھی سنا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تھوڑی ہیں, نہ اللہ کے پاؤں ہیں, نہ اللہ کے بال ہیں کہ اللہ کے کنگھی کرو گے تم, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. تو وہ شخص نے یہ جواب سن کے روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. تو جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی, جس کو اس کتاب میں نا فارسی لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے, شعر لکھا ہوا ہے
کہ تو برائے وصل کردہ نام دی، نے برائے فصل کردہ نام دی. تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہے. موسیٰ تم مجھ سے ملانے کے لیے آیا ہے لوگوں کو. وہ بندہ جس طرح بھی مل رہا، مجھ نے جو الفاظ بھی کیا، اس کا مجھ سے تعلق کیا تھا وہ تو فیل کرتا. تو نے اس کو مجھ سے جدا کر دیا اور بھاگ گیا. اس کو پتہ نہیں کیا فیل ہوا ہوگا، میں نے اللہ کی شان میں کیا کہہ دیا. نہیں پتہ تھا، صحیح ہے بے وقوفی میں کر رہا تھا، لیکن کم از کم وہی والی بات ہے. وہ اقبال کے ہم اس شعر پہ یاد کرے تھے نا کہ اے خوشاں روز کے آئی ہو بے صد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماں باز آئی. بے حجاب ہو کے آئی لیکن کم از کم آئی تو اللہ کے دربار میں. یاد کرا دیا یار. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور بھی واقعہ ہے. اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی سچائی کتنی جھوٹ ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مجھ سے بھی زیادہ تیری کوئی بات کرتا ہے، کوئی ہے جو اس کی دعا رد نہیں کرتا تو اللہ پاک نے ایک نشاندہی کی تھی کہ فلانا بندہ ہے میں اس کی دعا رد نہیں کرتا. یہ شاید کوئی عورت پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی بچے کے لیے کہ میری اولاد ہو جائے. تو اللہ پاک نے کہا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دے دیا. کچھ عرصے بعد آئی تو دیکھا کہ اس کا آنگن میں بچے کھیل کود رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو، پوچھا کہ کیسے؟ تو کہا کہ وہ آیا تھا اللہ والا، میں نے اس سے دعا کر کے لیے اس نے دعا کی، اللہ پاک دے دیا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے کہ بھائی تھے جلالی کہ بھائی میرے کہنے پہ تو آپ نے نہ دیا اور اس کے کہنے پہ آپ نے دے دیا، اس کو اولاد دے دی. تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کر، مجھے ایک انسان کے گوشت کا لوٹھا لا کے دے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں بنی اسرائیل نے مانگتے ہیں کوئی نہیں دیتا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ فلانی جگہ پہ وہ بندہ ہے، اس کے پاس جا، اس سے مانگ. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بسم اللہ، ہاں کاٹ کے دیتا ہے، یہاں سے تھوڑا سا حصہ کاٹ کے دیتا ہے. کہتا ہے پتہ نہیں اللہ پاک کو یہ حصہ پسند آئے نہ آئے، تھوڑا سا دوسرا حصہ بھی کاٹ دیتا ہے. تو جسم کے ہر حصے میں تھوڑا تھوڑا وہ کاٹ کے دیتا ہے. کہتے ہیں اللہ پاک کو کون سا پسند آئے، کون سا مانگا ہے اس نے. جب موسیٰ علیہ السلام لے کے جاتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ موسیٰ بندہ تو بھی تھا، دے سکتا تھا، یہ تو بھی سکتا تھا. اب یہ بنی اسرائیل کی حکایت ہے، ہاں روایت، ہاں اس کا نہیں معلوم اوتھینٹسٹی کیا ہے، بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ پاک کے جو اس کو جو واقعی اللہ پاک کو اللہ پاک کی صفات سے جانتے ہیں. وہ اس بات سے نہیں جانتے کہ خدا مالک پیدا کیا، دیٹس اٹ. نہ، اللہ پاک نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں نا، وہ کسی ایک صفات کو بھی آپ نے پکڑ لیا، وہ اس صفات کی اللہ پاک کے راز جان لیے، سمجھو آپ نے اللہ پاک کو پا لیا. اللہ پاک نے خود یہ ایسا ایگزام ہے، اللہ پاک نے پورا چیپٹر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. ایسا ہی ہے. 99 صفات ہیں، کسی ایک کو پکڑ لو، وہ مجھے جان لو. وہ رحم سے رحم میں جان لے گا، محبت سے محبت میں جان لے گا. وہ ہر طرح سے آپ کو ہنٹس دیتا ہے. اللہ پاک کی جتنی بھی صفات ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں سم ہاؤ، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ. خلیفہ بنایا نا اللہ نے، تھوڑا بہت دی ہے آپ کو صفات. کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ لو، آپ کے اندر اس پوائنٹ کے ذرات ہوں گے، اس کو ذرا اسکریچ کرو، اللہ پاک آپ کو وہیں پہ ملے گا. ایسا ہی ہے. لیکن کون اتنا کرے؟ ہم نے تو بس 5 نمازیں پڑھ لینی ہے اور سمجھ لینا کہ بس دیٹس اٹ، یا میں بھی دیٹس اٹ. سر وہ چیز تو نہیں پوری ہو رہی جو اللہ پاک تقاضا ہے یار. سر اس لیے نا الرحمن الرحیم کے بعد ہے مالک یوم الدین. مالک یوم الدین پہلے بتایا ہے لا آف ریزوننس، اس کے بعد بتائیے تھیوری آف ریلیٹیوٹی. پہلے بتایا انلمیٹڈ پیار ہے، پھر کہتے ہیں ریلیٹیو ہے. قیامت کی بنیاد پڑی ہے، اس کی بیس پہ ہر چیز چل رہی ہے. تم لوگوں کے لیے ہمیشہ سے نہیں ہے یہ چیز، اور آگے کیلکولیشن آئے گی. مالک یوم الدین مطلب یہ وہ پوائنٹ آتا ہے سر. میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، میں یہ ساری پبلک کو بھی کہتا ہوں ٹرائی کریں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آیت کو پڑھنے کی ایک آداب ہوتا ہے، اور وہ آداب بیسکلی بریتھ ورک کہلاتا ہے. ایک آیت کے لیے ایک بریتھ اندر لینی ہے، پھر اس آیت کو بولنا ہے، کیونکہ جب آپ سانس لے کے ایک پورا سینٹینس بولتے ہو نا تو اس کی وائبریشن پوری باڈی میں فیل ہوتی ہے. یہ ایکٹرس کو سکھایا جاتا ہے، ڈانسرس کو سکھایا جاتا ہے، سنگرس کو سکھایا جاتا ہے، تاکہ ایکسپریشن آئے. یہی ہے نا آرٹ، یہی ہے کہ آپ کے اندر جو ایموشن ہے پوری طرح باہر آ رہا ہے. تو جب تک آپ عربک کو صحیح سے پروناؤنس نہیں کرو گے اور ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک سانس نہیں لو گے، وہ آپ کی باڈی میں ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. میں ایک چیز شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ سر. اب اس پہ میری پوری ریسرچ نہیں ہے، یہ مجھے لٹرلی 1-1.5 ہفتے پہلے پتہ چلا. اوکے ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ 7 چاکراز ہیں، ایکچولی میں 114 ہے. اچھا، نئی بات ہے میرے لیے بھی نئی بات ہے. اور آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ مطلب قرآن میں سورہ بھی 114 ہے؟ مطلب ہر ایک، اس کو یہ لوگ جو آپ کا ویدک سسٹم ہے اس کو نادیز کہا جاتا ہے. اور اگر نادیز کی ہم ٹرانسلیشن کریں نا صوفی سسٹم میں تو بنتا ہے لطیف.
ویری باریک, مطلب اتنی باریک باریک انرجی سینٹرز ہیں آپ کی باڈی میں جو آپ کو ہر چیز سے کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, لطیف کو ویسے باریک سے بھی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا, پھر کیسے کریں؟ لطیف کی میننگ بھی لطیف ہی لطیف ہی ہے, ہے. بڑے لطیف سے ہیں, مطلب باریک بھی اس کا ایلیمنٹ ہے لیکن مطلب اتنا باریک ہے کہ اسے ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈیفینیشن ہوئی نا, میں اسی حساب سے کر رہا ہوں کہ پبلک کو تھوڑا سا مطلب ریشنل کر کے بتا دیں. مطلب وہ یہ ایسے کانسیپٹس ہیں جو وہی ہے آؤٹ آف یور ریچ ہے, ان پہ جب آپ بلیو کرو گے آپ کو فیل ہوگا. سر یہاں سے آگے جانے سے پہلے میں ایک بہت ریسنٹ فوربیڈن نالج ہے جو شیئر کرنا چاہوں گا. بلکہ آپ یہ نالج آلریڈی جانتے ہیں سر, کیونکہ جو اوریجنل اینشینٹ آپ کے جتنے بھی کلچرز ہوتے تھے وہ کہتے تھے 5 ایلیمنٹس ہیں. جی اس وقت ہم صرف 4 پریکٹس کر رہے ہیں. ٹرو. 5ویں ایلیمنٹ کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. لیکن آپ کسی تاؤسٹ سے ملو گے, کسی مارشل آرٹ پریکٹس کرنے والے سے ملو گے, یہاں تک کسی بھی ایسے بندے سے ملو گے جو ایکسپریشن یا آرٹ میں ریلیٹڈ ہے, وہ آپ کو ضرور بتائے گا کہ باڈی کی ایک انرجی ہوتی ہے, ایک موومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سلو چلتے ہو الگ سے فیل ہوتی ہے, اور یہ آپ کو سب سے زیادہ ملے گی نا سر, وہ جاپنیز میں ملے گی. اس ایگزیکٹ آرٹ فارم کا میں کبوکی کر کے کچھ نام ہوتا ہے اس کا. اچھا سر وہ پوری زندگی ایک آرٹسٹ کو ٹرین کرتے ہیں کہ تم نے صرف ایک دفعہ پرفارم کرنا ہے اور اس کے بعد تم نے خودکشی کر دینی ہے. اب وہ خودکشی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں صرف ایک پرفارمنس کے لیے پوری لائف آپ ٹرین ہو گئے. کبوکی تھیٹر کہا جاتا ہے. اتنی سلو موومنٹ ہے کہ 1 منٹ لگا کے وہ آدھا قدم اٹھاتا ہے. اور یہ وہ موومنٹ ہے جس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک سیمورائی بن سکتے ہو. آپ کا اتنا سلو کنٹرول ہونا چاہیے کہ ایک سلائس میں آپ نے کمپلیکس پیٹرنس بنانے ہیں. جیسے چائنیز اور جاپنیز ہے نا, ان کی جو رائٹنگ آپ دیکھو گے, ان کی جو رائٹنگ ہے وہ برش سے کی جاتی ہے, وہ لکھتے نہیں ہیں, وہ اسٹروکس میں کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسٹروکس آپ کو عربک نے دیے ہیں سر. اور میں ابھی اس پوائنٹ تک پہنچا ہوں کہ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ ایک دفعہ صحیح سے پڑھ رہے ہو نا, تو اس میں جتنے بھی عربک کے الفابیٹس ہیں سارے کے سارے آپ پروناؤنس کر رہے ہو. بلکہ ہر ایک آیت کے اینڈ میں این کی ساؤنڈ نکلی ہے. آپ صرف کسی بھی یوگی کے پاس چلے جاؤ, آپ کو تھرڈ آئی ایکٹیویٹ کرنی ہے نا, وہ کہے گا یوں کھڑے اور یوں کرو, آٹومیٹکلی یہاں پریشر پڑے گا, 5 منٹ میں کھل جائے گی. اور سورہ فاتحہ آٹومیٹکلی کر کے دے رہی ہے. سورہ فاتحہ کی کوئی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے 7 آیات ہیں. تو 7 کا لفظ نا یار یہ پرائم نمبر ہے. اور بھی خاص بات ہے سر سورہ فاتحہ میں یہ 3 چیزیں. اچھا یہ ریسنٹلی ایک فالوور نے ہمارے ساتھ ڈاکیومنٹ شیئر کیا, انہوں نے کوئی 60-70 پیج کی ریسرچ کر دی ہے. میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا بہت آہستہ آہستہ شیئر کرتے جائیں. تو انہوں نے یہ شیئر کیا, 7 آیت ہیں, سارے کے سارے جو اگر آپ ورڈس کو کیلکولیٹ کرنے جاؤ تو 137 بنتے ہیں. وہ بھی پرائم نمبر ہے, انڈیویزبل ہے. اور اگر اس میں ایک تو ہوتا ہے الفابیٹ, ایک ہوتا ہے ورڈ دیکھ رہے ہو 29 ہے, الفابیٹس دیکھ رہے ہو تو 137 ہے. 29 بھی آپ کا پرائم نمبر ہے. مطلب فار سم ویئرڈ ریزن یہ اتنی کیلکولیٹڈلی لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس کو بیس نمبرز میں بھی کلاسیفائی کرو تو پرائم نمبر بن رہا ہے, یعنی یہ ڈیویزبل نہیں ہے. یعنی نیومیریکل لینگویج پہ نمبرز میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ حق ہے, کیونکہ پرائم نمبرز حق ہے نا, پرائم نمبر ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے, وہ نیچر میں ایگزسٹ کرتے ہیں, 1 نیچر میں ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا اب یہ پیٹرن چل رہا ہے, یہ 1 1 3 5 9 اس طرح کر کے سیکوینسز ہیں. یہ نومیریکل اسٹریٹ آرڈر نہیں ہے, پرائم نمبر سارے نہیں ہوتے. ہاں سارے. اچھا ٹھیک. اب آپ یہاں سے آگے کھولنا شروع کریں سر, مالک یوم الدین کے بعد پوری ٹون ہی چینج ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ماں کی انرجی چل رہی تھی, اب باپ کی انرجی آ جائے گی. اس سے ابھی تک فیمنن چل رہا ہے, کیونکہ فیمنن بیسکلی کیئرنگ انرجی ہوتی ہے نا. میسکولین انرجی کو لوگ بہت وہ کنفیوز کرتے ہیں, سمجھتے ہیں میسکولین کا جینڈر سے تعلق ہے. اصل میں پولیرٹی سے تعلق ہے. پازیٹیو کو جو ہے وہ بیسکلی میسکولین کہا جاتا ہے, نیگیٹو کو فیمنن کہا جاتا ہے. اس لیے آپ زیادہ تر دیکھو گے کہ جو موومنٹ جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ میسکولین ہوتے ہیں, ان میں کانفیڈنس بھی زیادہ ہوتا ہے. اور جو اسٹلنس جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ فیمنن زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ ٹریٹ بائی جینڈر فیمیلس کے اندر ہے, بائی انرجی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو بہت سی خواتین ملیں گی جن کے اندر اچھی خاصی انرجی ہوتی ہے, لیڈنگ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ اندر سے مرد ہے. اس کا مطلب ان کا انرجی سگنیچر جو ہے وہ میسکولین ہے. بلکہ میں تو پنجابی فیملی سے, سر ہماری فیملی میں تو عورتیں ہی ہیں جو زیادہ تر گھر کو چلا رہی ہوتی ہیں, آدمی تو باہر ہی رہتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا کہ خواتین میں آج کل جو ہے مردوں سے زیادہ میسکولین انرجی ہے. اور یہاں پہ آ کے سورہ فاتحہ آپ کو اس ایک لائن پہ آ کے نا, اس کو کہتے ہیں سر مرر سیمیٹری. جو چیز یہاں پہ ایگزیکٹلی وہ چیز یہاں پہ دیکھے گی, لیکن اس کا الٹا ہو جائے گا. کائرل بانڈ جسے کہا جاتا ہے. ابھی فیمنن انرجی کی بات ہوئی, اب شروع ہوگی میسکولین انرجی. میسکولین انرجی کیا, کھل کے بول رہا ہے مجھے یہ چاہیے. فیمنن انرجی کیا, تمہیں ٹینشن نہیں لینے کی ضرورت, میں دوں گی. اللہ کی تعریف شروع ہو جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی شروع میں دیکھیں نا آپ نے اللہ کی تعریف میسکولین ہونا شروع ہو گیا.
آپ نے ہاں اب مدعے پہ آ رہے ہو. اب اصل میں آئے اب مدعے پہلے دیکھو جس طرح بچہ کہتا ہے نا ابو کتنے پیارے ہیں اچھے There you go. کام پہ آؤ ذرا, سائیکل چاہیے, گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. یہاں تک سب تعریف کی, پہلا حصہ ختم ہو گیا. اب اللہ پاک بھی سن رہا ہے, اللہ پاک مسکرا رہا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, ابھی تک پوائنٹ پہ نہیں آیا, انعمت علیہم, اب آ گیا پوائنٹ پہ. وہی انعام والوں کا راستہ دیکھنا, اس پہ تو نے انعام فرمایا. انعام کیا ہے وہ اللہ پاک نے آگے ڈیٹیل میں بتائی ہوئی چیزیں, نہ کہ ان کا جن پہ تو نے تجھ سے دور ہو گیا اور دعا لی. اب ایاک نعبد کو دیکھیں نا, اگر عربک گرامر میں آپ دیکھیں تو یہ جملہ نا سیدھا سا ہو سکتا تھا کہ نعبدو کا و نستعینو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں, سیدھا سا ہو سکتا تھا. ایاک نعبدو جو لفظ ایاک ہے نا, یہ آتا ہے بتانے کے لیے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے اللہ پاک کو ایک پتہ الفاظ جتایا نہیں, بتایا نہیں جا رہا. ہاں ہاں بھائی کس سے مانگیں, تیری ہی تو عبادت وہ یہی نا کہ اللہ ایاک نعبد, Masculine energy. وہ ہمارے ایک استاد کیا جملہ بولتے تھے کہ اللہ اگر تجھے نہیں دے گا نا تو دے گا پھر بھی تو ہی. ہاں مطلب اور تو کچھ ہے ہی نہیں نا. مطلب دعا مانگتے ہو نا, وہ کہتے تھے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر بھی تو ہی, مطلب کس سے مانگے پھر تیرے. تو وہی والی بات ہے ایاک نعبد کہ تیرے علاوہ تو عبادت کر ہی نہیں سکتے, کسی کی عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین. اچھا اس میں دیکھیں آپ, نعبد نستعین جو ہے نا, یہ عربک اگر گرامر کی بات کریں تو یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ مضارع کا صیغہ کیا مجھے بھی ہوتا نہیں ہے؟ پتا کیا جیسے اردو ہوتی ہے نا, اردو میں ہم تین جو ہے نا زمانے ہوتے ہیں, زمانہ ماضی, حال اور مستقبل. صحیح ہے. اردو میں تینوں کے لیے الگ صیغے استعمال ہوتے ہیں. میں گیا ماضی ہے, میں جا رہا ہوں حال ہے, میں جاؤں گا مستقبل ہے. عربک میں ایسا نہیں ہے. اوکے, یہ آپ وہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر ٹینسز کی بات کریں. عربک میں نا, عربک میں جو صیغہ ماضی ہے نا وہ صرف ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن صیغہ مضارع حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ساتھ یوز ہوتا ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف یہ نہیں بتا رہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک عہد بھی بتا رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے بھی. یہ ایک عہد بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ایک تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ساتھ ہی اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے بھی. اب یہ دیکھیں, یہ عربک کی آپ حسن دیکھیں, جو اس میں نا انسان کی بھی اتھارٹی ہے کہ بھائی عبادت بھی تیری کریں گے, مدد بھی تجھ سے مانگیں گے. ہم نے نہ تو سننا ہی نہیں ہے نا کہ نہیں مل رہا کچھ. ہاں مطلب یہ ہاں کہ تو ہی دے گا. ایک لاڈلی مخلوق کی نا اپنے مالک سے نا ایک اس کی تعریف بھی ہے اور ایک ہلکی سی اس کے اندر نا ایک ضد بھی ہے جو انسان کی فطرت ہے. اس کا مرد عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہر ایک میں ہوتی ہے کہ یار مطلب مسئلہ نہیں یار. بھائی آپ مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم نے بتایا کہ اللہ آپ رحمان بھی, آپ رحیم بھی, مالک یوم الدین بھی, تو کیا کریں, اب تیری عبادت کریں گے. اب مالک یوم الدین کی عبادت نہ کریں کیا؟ مطلب مالک یوم الدین سے نہ مانگیں گے تو اس سے ہی دائرہ, ابھی بھی مانگ رہے ہیں, فیوچر میں ہی مانگیں گے. شاید اس لیے کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ الا بفاتحہ, اس سے زیادہ کسٹمائزڈ انسان کے لیے دعا ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کی یہ ام الکتاب ہے, ام الکتاب. سر اگر آپ کو سورہ فاتحہ اس کے معنی ترتیب سے پتہ ہے تو آپ اس کے بغیر نماز پڑھنا بھی نہیں چاہیں گے. میں بھی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں سورہ فاتحہ آپ کا کیس ہے نا. انسان بڑا خود غرض ہوتا ہے کہ مطلب سے کرتا ہے ہر چیز, اللہ پاک نے ہمیں بنایا ایسا ہے, ہماری فطرت ہے. تو ہم ہر آیت پہ مطلب ہم ہر اس پہ کیا کہتے ہیں اس کو, میں کہوں گا ہر فریکوینسی پہ, ہر ساؤنڈ پہ, ہر نیت پہ. یار وہ جو نماز پڑھتے ہیں نا ہر رکعت پہ ہم ہر رکعت کا آغاز ہی اپنے مطلب سے کر رہے ہیں, اپنا کیس رکھ کے. اس کے بعد اللہ پاک کی تعریف ہے, پھر کھڑے ہوتے ہیں سجدے کے بعد, اللہ پاک کو بہت پسند ہے کھڑے ہوئے, پھر اپنا مدعا رکھ دیا, یہ اللہ پاک تو بہت عظیم ہے, سب کچھ ہے, لیکن ہم مدد بھی تجھ سے مانگے اور انعام بھی تجھ سے تقاضا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ تو انسان کا مقدمہ ہے سورہ فاتحہ, اس کے بغیر کیسے ہم پڑھیں گے نماز میں؟ ہمیں تو سورہ فاتحہ چاہیے اس میں. اچھا پھر آگے دیکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, مطلب اللہ تعالیٰ کو ہم بتا رہے ہیں کہ یا اللہ تیری مالک یوم الدین ہونے پہ بلیو ہے. سوری مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا, کنستعین کا مطلب مدد بنتا ہے. کنستعین نہیں, صرف نستعین کا. کا تو ضمیر ہے آپ کے لیے, کاف جو ہے نا ضمیر ہے, مخاطب کے لیے استعمال کی جاتی ہے. نستعین ہم عبادت کرتے ہیں. ایاکا صرف تیری, نعبدو ہم عبادت کریں گے, و ایاکا اور صرف تیری, نستعینو ہم مدد چاہیں گے. بیوٹیفل, یہ ہے پوری ایکویشن بن رہی ہے. ہاں اب یہ کیا سین ہے, اب یہ سین ہے آپ نے بتا دیا یا اللہ تو تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے, تو مالک یوم الدین بھی ہے, تو رحمان بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں, پھر کیوں ہدایت مانگ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہو تو ہدایت پہ.
مطلب ہو تو اب کیا چاہیے, اب کیوں ہدایت مانگ رہے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ اس راستے پہ چلا دے. سر پلیز مجھے یہ بتائیے صراط کا مطلب کیا ہے اور مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط راستے کو بولتے ہیں, اور مستقیم؟ مستقیم استقامت والا راستہ, جس میں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسٹریٹ لائن ہے؟ نہیں بالکل, کیونکہ یہ ایک پھڈا ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آدھے سے زیادہ لوگ کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا, ٹھیک ہے, بیکاز نیچر میں جب آپ آبزرو کرنا, سر نیچر میں کہیں اسٹریٹ لائن نہیں ہے. سیدھے کا مطلب سیدھا راستہ, سیدھا مسئلہ انعام والوں کا راستہ, صحیح راستہ, رائٹ وے. دیکھیں میں فرض کریں آپ تو یعنی صحیح راستہ یوں بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں میں آپ سے فار ایگزامپل بولوں, مجھے جانا ہے یہاں ڈی ایچ اے فیز 1, صحیح ہے, تو میرے لیے سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں یہاں سے یوں جاؤں, لیفٹ ہو جاؤں, پھر یہ سیدھا راستہ میرے لیے یہ ہے جو میتھس میں کہلاتی ہے ڈسپلیسمنٹ. سمپل اینڈ شارٹ. ہاں سمپل اینڈ شارٹ, بس سیدھا سیدھا سا. اب اس میں یہ کہ نا, اب ہم اللہ سے بول رہے ہیں یا اللہ سب کچھ ہے لیکن ہمیں ہدایت پہ بھی رکھ. اب اس کو نا میں اس کے لنک کروں گا, سورہ بقرہ کی ایک ورس ہے کہ ہدی للمتقین, کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, اور یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مجھے یاد ہے میں نے اپنے استاد سے کویشچن کیا تھا کہ سر متقی تو پہلے سے ہدایت پہ ہیں, مطلب ان کے لیے کتاب کیسے ہدایت ہے؟ وہ تو پہلے سے ہدایت پہ نا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تقوی کے نا درجات ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ تقوی پر اس وقت پہنچے گا جب وہ مکمل سارے گناہ چھوڑ چکا ہوگا. ایک بندے نے اللہ کی معرفت پالی نا, تقوی پہلی سیڑھی چڑھ گیا ہے. جہاں اس نے کلمہ پڑھا ہے نا, وہاں تقوی کی پہلی سیڑھی چڑھ گیا ہے. اب یہ سیڑھیاں چڑھتا رہے گا, تقوی کی سیڑھیوں پہ کوئی آگے کوئی پیچھے کوئی درمیان میں, سب مسلمان کسی نہ کسی درجے میں متقی تو ضرور ہیں. یہی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ سب تیری عبادت بھی کریں گے تو اس سے مدد بھی مانگیں گے, لیکن وہ جو ہدایت کے جو اعلیٰ درجات ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صراط المستقیم, یہ ایک راستہ تھوڑی, مجھے یہاں سے ڈی ایچ اے فیز 1 جانا ہے, ایک اسٹیپ تھوڑی ہے یہ. میں اس اسٹیپ پہ پہلا قدم رکھ چکا ہوں تو میں اس سفر کا راہی ہوں, میں مسافر ہوں. اب میں اللہ سے مستقل مانگتا رہوں گا یا اللہ سیدھا رکھ, یا اللہ سیدھا پہنچا دے اس منزل تک. یہ ہر اسٹیپ میں جو ہے نا یہ ہدایت مل رہی ہے مجھے, یہ ہدایت میں اللہ سے مانگ رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ وہ راستہ جو اچھا استقامت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کنسسٹنسی. صرف ایکوریسی بھی نہیں چلے گی, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. مطلب مستقل یہ ہے کہ ادھر سے ادھر ہوئے مسئلہ خراب, تو اہدنا الصراط المستقیم ہر دن 10 دفعہ 12 دفعہ جتنی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو پڑھنا ہے, تاکہ وہ مستقل کنسسٹنسی رہے کہ یا اللہ اچھا اب سین یہ ہے کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سیدھا راستہ دکھانے کی, تو بھائی سیدھا راستہ بغیر دکھانے والے کے آپ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے. یہ بھی مسئلہ ہے نا ایک چھوٹا سا. یہاں آ گئی میتھمیٹکس کی ان نون نونز, وہی والی, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ سکتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کیسے پہنچنا ہے. دیکھیں واقعی مطلب پتہ نہیں, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے ان چیزوں سے کہ کوئی شخص اس چیز کو حق سمجھتے ہوئے مر گیا کہ خدا ہے ہی نہیں. وہ حق سمجھتے ہوئے مر گیا, وہ سچ سمجھتے ہوئے. لیکن سر مزے کی بات یہ ہے, اگر آپ لا الہ الا اللہ اٹھاؤ تو پہلا کلمہ آدھا یہی ہے, آدھا مسلمان تو مرا ہے. ایٹ لیسٹ اس نے یہ تو ریئلائز کر لیا کہ جو بھی کہہ رہا ہے کہ خدا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی امیج بنا رہا ہے دماغ میں. وہ صحیح ہے کہ عدم بھی تیرے ہونے کا پتہ ہے, بات تو صحیح ہے, لیکن جب تک وہ اللہ یہ بڑی فلسافیکل ڈسکشن ہو جائے گی, پھر ہم بہت ڈیپتھ میں چلے جائیں گے. اب ایسے کیس میں کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہم مستقل اللہ سے ہدایت بھی مانگتے رہیں. پھر اب آگے دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم. اب یہ غور نا, مجھے ایک چیز بڑی پریشان میں, چونکہ ورسز وغیرہ میں تھوڑا اللہ کا شکر ہے میں غور کرتا رہتا ہوں نا, تو مجھے تھا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. مطلب وہ انعام ہمیں بھی چاہیے بھائی, سیدھی سی بات ہے, اتنا بڑا مدعا رکھا ہے تو کیوں, یا اللہ انعام چاہیے. ہاں وہ انعام چاہیے, سیدھی سی بات ہے, وہ انعام چاہیے جو آپ نے پچھلے لوگوں پہ کیا. بھائی والد سے بولتے ہیں ابو بات بہت اچھے ہیں, وہ کیا چاہیے, وہ جو آپ نے کھلونا بڑے والے کو دلایا نا وہ چاہیے اصل میں. تو صراط الذین نہ کہ وہ چاہیے جو پچھلے سال دلوا دیا تھا مجھے. صراط الذین انعمت علیہم. اب آگے دیکھیں, میں ہمیشہ سوچتا تھا غیر المغضوب علیہم, وہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا, ولا الضالین, اور وہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. میں نے کہا یار غضب ہونے والے اور گمراہ ہونے والے ایک ہی تو ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ غضب, اچھا بیچ میں یہاں آ گیا واو حرف عطف, وہی جو میں بات کر رہا تھا, ولا الضالین, اس کا مطلب یہ ضالین الگ ہے, مغضوب علیہم الگ ہے. اس کی مجھے ایگزیکٹ پروناؤنسیشن پتہ ہے, دوالین ہوتا ہے زوالین ہوتا ہے. یہ تو ڈفرینس آف, ہاں وہ ہے, ہم دوالین پڑھ لیتے ہیں. ہاں دیکھیے دوالین سے اور زوالین سے اس کا جو امیج بن رہی ہے نا 4D میں وہ چینج ہو رہی ہے, دو الگ امیجز ہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہ تو چونکہ اسکول آف تھاٹس کا ڈفرینس ہے, کچھ لوگ ذات پڑھتے ہیں کچھ لوگ دات پڑھتے ہیں, وہ بہرحال ہر کسی کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے. اس کا جب میں نے آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کی نا, تو مجھے پتہ چلا کہ غیر المغضوب علیہم یہ وہ لوگ جن پہ غضب ہوا ہے نا, یہ غضب ایسی نہیں ہو گیا, یہ حق کو جانتے پہچانتے تھے اور انہوں نے انکار کیا, اس کی وجہ سے غضب ہوا ہے.
اور ولا ضالین کو جب میں نے غور کیا تو میں نے ریلیٹ کیا سورہ ضحیٰ کی آیت ہے ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے آپ کو پایا متلاشی، اور پھر اللہ نے ہدایت دی. اس سے کچھ لوگ بہت غلط ترجمہ بھی کرتے ہیں. ہاں وہ گمراہ نہیں ہے، مطلب ہاں گمراہ تو تھے ہی نہیں نا، متلاشی. ہاں گمراہ نہیں تھا آپ علیہ السلام، کسی بھی زندگی کسی بھی فیز میں گمراہ نہیں رہے. آپ علیہ السلام متلاشی تھے، میڈیٹیشن کیا کرتے تھے غار حرا میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت جو ہم مانگ رہے ہیں یہ وہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غضب والوں کے تو راستے پہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ نہیں چلا، یا اللہ ان کے راستے پر بھی نہیں چلا جو متلاشی رہ گئے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلا جن پر تیرا غضب تو نہیں ہوا لیکن وہ متلاشی رہ گئے، وہ نہیں پہنچ سکے تجھ تک، یا اللہ ہمیں پہنچا دے. اور وہ میرے کیا استاد کیا بات کہتے تھے، یا اللہ ہاتھ پکڑ کے پہنچا دے. اور سر بیوٹی دیکھیں نا، اگلی سورہ جو لگی ہوئی ہے قرآن پاک میں آرڈر وائز، اسی کا تو جواب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا اس سے بہتر آنسر ہو سکتا تھا. ایک بہت اہم جز آپ بھول گئے، وہ تھا آمین. آمین. ہاں مطلب انسان کا مدعا رکھوا کے اللہ پاک آمین بھی کروا رہا ہے پھر انسان سے. تو کیسے نہ قبول کرے اس مدعے کو. آمین نا عربک گرامر میں نا آمین ایک عجیب ہی ورڈ ہے. مطلب کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ جن کو نا آمین ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کو ہم کھول نہیں پاتے اتنی آسانی سے. یہ آمین بڑا ڈفرینٹ ورڈ ہے، میں بتاؤں آپ کو. مطلب عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدو کی اگر ہم بات کریں گے تو ہم بتا دیں گے الحمد نکلا ہے ہم سے. ہم بات کریں گے العالمین کی تو نکلا ہے عالم سے، صحیح ہے. الرحمن الرحیم رحم سے نکلا ہے. مالک ملکیت سے نکلا ہے. یوم الدین پھر یا نعبدو تو نعبدو عبد سے نکلا ہے. نستعین اعانت سے نکلا ہے. یہ ساری چیزیں نکال لیں گے. آمین جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ ہی ورڈ ہے. اس کا علماء نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے تقبل، یا اللہ قبول کر لے. بس اس کو ہم جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا مادہ تلاش کرنا، وہ ہم نہیں تلاش کر پاتے. عربک میں کچھ ورڈ ایسے ہیں. سر آپ میڈیٹیشن میں جب بھی یہ کی ساؤنڈ یا کی ساؤنڈ نکالو گے نا، آپ کو یہاں پہ وائبریشن فیل ہوگی اور یہ فورس کرے گے آپ کے ٹیمپل کے اندر آپ کے میگڈالا کو آن کرنے کے لیے. یہ میڈیٹیشن میں یوز کی جاتی ہے تھرڈ آئی کھولنے کے لیے. آمین. ارے ساری ورسز میم اور نون پہ ختم ہو رہی ہے نا تھرڈ سورہ آئی کھول رہی فاتحہ ہے کی. نا آپ کو، اگر آپ نے صرف قرآن صحیح الحمدللہ عربک رب سے پڑھ لیا العالمین کھل گیا آپ کی تھرڈ. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ کر رہی تھرڈ آئی کھول رہی ہے. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. سر بتائیں یہ آپ کنفرم کریں، یہ سنت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد یوں کر کے اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ رکھتے تھے. رکھتے تھے بالکل، اور ذکر کرتے تھے. اللہم اذھب عن الہم سر والحزن. یہ میڈیٹیشن آپ زیادہ کرو گے نا آپ کو یہاں پہ وائبریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ میں نے کی ہوئی ہے، اتنی انٹینس ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ہلکی ہلکی چبھن ہو رہی ہے. ہاتھ رکھ کے نا اس کو ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے. اس دعا کا ترجمہ آپ سنیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے پتہ نہیں میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں، لیکن اس دعا کا ترجمہ سنیں جو آپ نماز پڑھنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا پڑھتے تھے نا. وہ دعا ہے اللہم اذھب عن الہم والحزن. یا اللہ مجھ سے ٹینشن اور انزائٹی یعنی فکر، غم اور فکر، اس کو دور کر دو. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ آپ کا جو امیگڈالا ہے نا تھرڈ آئی، اس سے جو کیمیکل نکلتا ہے اس کو ڈی ایم ٹی بھی کہا جاتا ہے اور اینڈریلن بھی کہا جاتا ہے. یہی کریج کا کیمیکل ہے اور یہی فیئر کا کیمیکل ہے. اگر آپ نے صحیح مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے اور آپ کے یہ سیکریشن ہوگی نا، آپ میں کریج آئے گی. آپ ڈرے ہوئے ہو نا، آپ نوٹس کیجیے گا سر فیئر میں اور کریج میں جو باڈی وائبریشن ہوتی ہے سیم ہوتی ہے، سیم لیول آپ کو فیل ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف صحیح مائنڈ سیٹ رکھا ہوا ہے یہ انرجی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی. ایسا ایک اور چیز اسی دعا میں آپ نوٹ کریں، آپ نے ترجمہ بتایا کہ اس میں ذکر ہے غم کا اور فکر کا. غم پاسٹ، فکر فیوچر. غم آپ کا ڈپریشن، فکر آپ کی انزائٹی. میڈیکل سائنس بھی اب یہ مانتی ہے باقاعدہ. ڈپریشن آتا ہے پاس میں جانے سے، انگزائٹی آتی ہے فیوچر میں. پوڈ کاسٹ کرنے سے پہلے ہم کیا بول رہے تھے یار آج؟ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی نا اسٹارٹنگ میں، اب دیکھیں چیزیں کھل رہی ہیں. یہ پاور ہے سورہ پوری فاتحہ. پوڈ کاسٹ گزر گئی، ہم نے کہا تھا کہ 3-4 صورتوں کو ہم ڈسکس کریں گے، اور لیکن ہم سورہ فاتحہ کو بھی نا ابھی صحیح طرح وہ کھول نہیں پائے. ہاں اسے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو سیریز کرتے ہیں پوری سورہ سیریز پہ انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ اس پہ کرتے ہیں. آج کے میرے میں پھر اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر؟ آمین. آئی ہوپ ہم آپ کو اپنی بات سمجھا پائے ہوں گے. کچھ سوال ہو اس سے ریلیٹڈ لازمی کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور بھی کوئی رائے دینا ہو تو لازمی دیجیے گا. آج کے لیے مجھے طلعت مظہر چودھری صاحب، قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ پہ. تب تک اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.